کئی دہائیوں سے ایک دوسرے کے دشمن سمجھے جانے والے ایران اور سعودی عرب آج کل باہمی نفرتیں مٹانے اور آپسی قربتیں بڑھاتے نظر آتے ہیں۔ بین الاقوامی امور پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کی قربت کی ایک بڑی وجہ امریکہ کی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے نئی پالیسی ہے، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ نے بظاہر سعودی عرب سے دوری اختیار کی ہے اور ایران کے خلاف اپنا جارحانہ رویہ نرم کیا ہے۔ گزشتہ 40 برسوں کے دوران ایران اور سعودی عرب نے خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض لوگ اسے سنی اور شیعہ اسلام کے تاریخی تنازع سے بھی جوڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کافی عرصے تک تنازعات کا شکار رہے ہیں۔ بعض ماہرین اسے مشرق وسطیٰ کی سرد جنگ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یمن، لبنان اور شام میں دونوں ملک اپنے اپنے حلیف گروہوں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اب ایران اور سعودی عرب نے بیٹھ کر بات چیت کے آغاز سے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ 10 مئی سن 2021 کو ایرانی حکومت نے عوامی سطح پر پہلی بار تسلیم کیا تھا کہ اس نے سعودی عرب کے ساتھ سفارتی سطح پر بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ یوریشیا گروپ میں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کی ریسرچ ٹیم کے سربراہ ایہام کامل کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت بے نظیر ہے۔ یہ مذاکرات جنوری سے جاری ہیں، لیکن ماضی میں بھی اس حوالے سے کوششیں کی گئی ہیں۔ ان مذاکرات کی پہلی نشانی اخبار فائنینشل ٹائمز میں ملی جب اپریل کے وسط میں ایک خبر میں یہ سامنے آیا کہ دونوں ملکوں کے اہلکار بغداد میں ملے ہیں اور اس ملاقات میں تعلقات میں بحالی پر بات چیت ہوئی ہے۔ حالانکہ شروع میں سعودی عرب نے اس خبر کی تردید کی تھی، مگر کچھ ہفتوں بعد ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ٹی وی پر نشر ہونے والے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ ایران سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ان کے الفاظ نے کئی حلقوں کو حیران کیا، کیونکہ انہوں نے 3 سال قبل کہا تھا کہ ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنئی کو دیکھ کر ہٹلر بھی اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا یو ٹرن کیسے ممکن ہوا؟ ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر برسوں کے دشمن براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہو گئے؟ سعودی عرب کی ایران کی جانب سے پالیسی میں تبدیلی کی ایک بڑی وجہ امریکہ کی مشرق وسطیٰ کی جانب نئی پالیسی ہے۔ خصوصاً صدر جو بائیڈن کی حکومت کی جانب سے دنیا کے اس خطے میں اپنی فوج کو کم کرنے کی خواہش شامل ہے۔ یاد رہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے کیسے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں تبدیلیاں کی ہیں۔ واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک کے ایگزیکٹو نائب صدر تریٹا پارسی نے فارن پالیسی جریدے کے ایک مضمون میں کہا ہے کہ ایک چیز باقی تمام پر بھاری ہے، اور وہ یہ کہ امریکہ مشرق وسطیٰ پر اپنی پالیسی تبدیل کرنے میں سنجیدہ ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ گزشتہ برس کے امریکی صدارتی انتخابی مہم کے دوران موجودہ امریکی صدر نے افغانستان سے فوجیں واپس بلانے کا اعادہ کیا تھا، سعودی عرب کی یمن جنگ میں حمایت کے خاتمے اور ایران کے جوہری معاہدے میں دوبارہ شمولیت اختیار کرنے کا بھی کہا تھا، اور وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد سے بائیڈن نے اس ایجنڈے کی تکمیل کی ہے۔ پارسی نے لکھا کہ اس خطے کے اہم فریقین کو سفارتی راہ اختیار کرنے پر مجبور کرنے والا سب سے اہم عنصر نہ صرف امریکہ کا سعودی عرب کی تہران کے خلاف حمایت یا خطے میں کوئی نئے سفارتی اقدامات ہیں، بلکہ یہی وہ وجہ ہے جس نے مذاکرات کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ واضح اشارے ہیں کہ امریکہ اب اس خطے سے نکل رہا ہے۔ یورو ایشیا گروپ کے اہیام کمال سعودی عرب میں تبدیلی ایران پر صدر بائیڈن کی نئی پالیسی کو قرار دیتے ہیں۔ اہیام کمال کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی ایران کی جانب کم جارحانہ پالیسی اپنانے نے سعودی عرب کو مجبور کیا ہے کہ وہ علاقائی صورتحال کے لیے متبادل حکمت عملی پر غور کرے، جس میں ایران کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نیا طریقہ کار بھی شامل ہے۔ بلا شبہ اس نے سعودی عرب کو نئی حکمت عملی پر غور کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اب سعودی عرب ایران کے ساتھ تناؤ کو کم کرنے کا اپنا طریقہ کار تلاش کر رہا ہے، جیسا کہ امریکہ نے اپنے لیے کیا ہے۔ اگرچہ سعودی عرب کے ساتھ بہتر تعلقات ایران کے جوہری معاہدے کو حاصل کرنے کے اس ہدف کی حمایت کر سکتے ہیں جو اس کے خلاف اقتصادی اور تیل کی پابندیوں کو ختم کرنے کا باعث بنے گا۔ کمال کہتے ہیں کہ تہران کا اس کے پیچھے ایک اور اہم مقصد ہے، اور وہ یہ کہ ایران کے خلاف بنتے کسی اتحاد سے بچا جا سکے۔ کمال کہتے ہیں کہ ایران جانتا ہے کہ سعودی عرب کی طاقت کے مقابلے میں اس کی قوت محدود ہے، اور وہ خطے میں ایران مخالف اتحاد بنتا نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ وہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لاتے ہوئے بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس لیے یہ مذاکرات سعودی عرب کو اسرائیل سے تعلقات استوار نہ کرنے کے مقصد کی بھی ایک کوشش ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ تناظر نے بظاہر ایرانی مقاصد کی حمایت کی ہے، کیونکہ اس سے خطے میں اسرائیل کے خلاف سیاسی ماحول میں درجہ حرارت بڑھا ہے، اور سعودی عرب نے اسرائیل پر فلسطینیوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں کی سختی سے مذمت کی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مستقبل قریب میں دونوں ممالک میں تعلقات کا کوئی امکان نہیں۔ ایک اور وجہ جو ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں اہم کردار ادا کرتی ہے وہ اس مستقل دشمنی کی مہنگی قیمت ہے، تاہم ماہرین اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اگرچہ یہ علم ہے کہ ایران یمن، عراق، لبنان اور شام میں اپنے اتحادیوں کی مدد پر بہت خرچ کرتا ہے، مگر واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز کے سربراہ تجزیہ کار ڈیوڈ ایڈیسن نے سن 2018 میں ایک تخمینہ جاری کیا تھا جس کے مطابق ایران سالانہ $15,000 ملین سے $20,000 ملین خرچ کرتا ہے۔ اگرچہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی رقم ہے، لیکن ایک ایسے ملک کے لیے اور بھی زیادہ ہے جو گزشتہ طویل عرصے سے سخت معاشی پابندیوں کا شکار ہو۔ ایران کے ساتھ تناؤ سعودی عرب کے عسکری بجٹ میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے، اور عسکری بجٹ کی نگرانی کرنے والے عالمی ادارے سپری کے مطابق سن 2020 میں یہ بجٹ $57,000 ملین سے تجاوز کر گیا تھا، جو کہ دنیا کے اس سیکٹر میں خرچ کا 2.9% بنتا ہے۔
सऊदी अरब के अस्करी शोबे में इतनी बड़ी सरमायाकारी वो तमाम वसाइल खा जाती है जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जदीद सऊदी अरब के मुआशी मंसूबे में कहीं इस्तेमाल की जा सकती है ताकि मुल्क की मईशत का तेल की खपत पर इन्हिसार कम से कम किया जा सके। दर हकीकत ये एक नुक्ता है जहाँ रियाज और तेहरान के मफादात एक दूसरे के साथ मिलते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक ज़मीन से निकाले गए ईंधन की खपत की कमी की तरफ गामज़न हैं। लिहाजा दोनों ममालिक को अपने दिफाई अखराजात कम करने और इस पैसे को दीगर मंसूबों पर लगाने का मौका मिलेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।